السلام علیکم دوستو، آج بات کریں گے صوبہ سندھ کی، جہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، لیکن یہاں انفراسٹرکچر تباہال اور بد انتظامی عروج پر ہے۔ صرف یہی نہیں، یہاں اس صوبے کے رہنے والوں کی زندگیاں بھی اب محفوظ نہیں۔ آج ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپر نے پریس کانفرنس کی ہے، جس میں اس کے ایسوسی ایشن کے چیئرمین حسن بخشی نے جو تفصیلات بتائی ہے اور جو پریس کانفرنس میں باتیں کی ہے انہوں نے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس شہر میں ہو کیا رہا ہے۔ حسن بخشی صاحب نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ان کے 10 ممبران کو بتے کی پرچیاں موصول ہو چکی ہے، اور ان کو بتے کی پرچیاں ایران اور دبئی سے کی جا رہی ہے، اور وہ باقاعدہ ان کو وہ اپنے نمبر بھی دے رہے ہیں اور اکاؤنٹ نمبر سے جو ہے ان کی تفصیلات کے ساتھ وہ بتے مانگے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک بلڈر کو جو ہے دھمکی دی گئی، اور اگلے دن اس کے ایک ورکر کو گولی مار کر مار دیا گیا، اس کی جان چلی گئی۔ اس طرح کے جو ہے بلڈر ڈیولپرز، اگر آپ کو یاد ہو، یہ آج پہلی بار انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی، اس سے پہلے بھی کئی بار وہ اس طرح یہ بات کر چکے ہیں کہ ان کی زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے اور بلڈر سے بتہ لیا جا رہا ہے۔ آباد کے چیئرمین یا آباد کے جو ممبران ہیں وہ اور تاجروں کے مختلف جو تاجر تنظیم ہیں، انہوں نے، اگر آپ کو یاد ہو، کچھ عرصہ پہلے جو ہے سابق آرمی چیف سے ایک ملاقات بھی کی تھی، اور اس میں بھی انہوں نے یہ رونا دھونا کیا تھا کہ ان کا کاروبار محفوظ نہیں، اور وہ جہاں سرمایہ لگا رہے ہیں ان کا سرمایہ بھی اس وقت داؤ پر لگا ہوا ہے، کیونکہ پورے شہر میں قبضے کیے جا رہے ہیں۔ ایس بی سی آئی کے افسران جو ہے ان کو تنگ کر رہے ہیں، ان سے رشوتیں لے رہے ہیں، باقی جو ادارے ہیں وہ ان کو تنگ کر رہے ہیں۔ اس پر آرمی چیف نے باقاعدہ جو ہے ان کو یقین دہانی کرائی تھی کہ ان کا یہ مسئلہ حل کیا جائے گا۔ اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے جو ہے انہوں نے بھی یقین دہانی کرائی تھی کہ ان کا مسئلہ حل کیا جائے گا، لیکن بدقسمتی سے کئی ماہ گزرنے کے باوجود بلڈرز کے جو ہے اور کاروباری لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے، اور ایک بار پھر جو ہے وہ معاملات اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ صرف بلڈرز 10 بلڈر کو بتے کی پرچیاں مل چکی ہے۔ اسی طرح جو ہے جو جوڑیہ بازار میں جو ہے اطلاعات ہیں اور کہ وہاں پر جو ہے ان کے تاجروں کے ساتھ باقاعدہ بتے کی جو ہے وہ باندھ دیے گئے ہیں کہ مطلب 50,000 1 لاکھ روپے جو ہے ان سے بتہ لیا جا رہا ہے۔ یہ اوورآل جو ہے جو صورتحال ہے، بلڈر جس طرح بتا رہے ہیں، تاجر جس طرح بتا رہے ہیں، یہ انتہائی جو ہے یہ افسوسناک تو ہے ہی، یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ اور باقاعدہ آج آباد نے صرف یہ نہیں کہ ان کو جو ملنے والی بتیں ہیں کی پرچیاں اس پر بات کی ہے، بلکہ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر تحفظ فراہم نہیں کیا جاتا تو وہ مجبور ہوں گے کہ اس شہر کو چھوڑ کر کہیں اور منتقل کیے جائیں، اور ساتھ ہی انہوں نے جو ہے یہ بھی دھمکی دی ہے کہ 15 جنوری سے جو ہے وہ باقاعدہ احتجاج پر جائیں گے اور احتجاجاً اپنا کاروبار بند کریں گے۔ تو یہ ایک پہلے ہی کراچی میں جو ہے ٹرانسپورٹر احتجاج پر ہے پچھلے کئی دنوں سے، جس کی وجہ سے اس ملک بھر میں جو اس کی ترسیل ہے، جو ٹرانسپورٹیشن وہ بند ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ سے جو پورٹ پر جو ہے وہ جو باہر سے شپس آتے ہیں ان کا جو ہے وہاں سے سامان اتارنے کا وہ سلسلہ بھی بند ہے۔ دوسری طرف یہ کاروباری طبقہ آباد وغیرہ جو ہے یہ اپنے بتے کی پرچیوں سے جو ہے پریشان ہے، اور اوورآل جو ہے اگر پورے شہر میں جو ہے اگر بدامنی کی بات کی جائے تو بدامنی جو ہے اس وقت عروج پر ہے۔ اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ یا موٹر سائیکل گاڑیوں کے جو چھیننے کے واقعات ہیں وہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ ابھی جو ہے جنوری سے نومبر تک کا جو ڈیٹا اب تک آ چکا ہے، اس سے جو ہے آپ اندازہ لگائیں کہ اس شہر میں کتنی تیزی سے جو ہے وہ جرائم ہو رہے ہیں۔ اس جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق 11 مہینے میں یعنی جنوری سے نومبر تک اسٹریٹ کرائم میں جو ہے پولیس نے تو بتایا ہے کہ صورتحال بہت بہتر ہو گئی ہے، ہم کامبنگ آپریشن کر رہے ہیں، سنیپ چیکنگ کر رہے ہیں، اور اسی طرح پولیس مقابلے بھی ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جرائم کس تیزی سے جو ہے وہ بڑھے اس شہر میں خاص طور پہ، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مجموعی طور پر 2275 گاڑیاں جو ہے اس دوران چھینی گئی ہے یا چوری ہوئی ہے، اور اسی طرح جو ہے موٹر سائیکلوں کی بھی جو ہے چھینا جپٹی اور چوری کے واقعات میں بھی جو ہے اضافہ ہوا ہے، اور 41,700 سے زائد موٹر سائیکلیں یا تو چھینی گئی ہے یا جو ہے چوری ہوئی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ مجموعی طور پر 15,000 سے زائد جو ہے موبائلیں جب بھی جو ہے اس دوران وہ ڈکیت چھین چکے ہیں۔ اس کے علاوہ قتل و غارت گری کے جو واقعات ہوئے ہیں وہ 509 سے زائد شہری جو ہے وہ اس دوران جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں، یعنی اس میں ڈکیتی کی مزاحمت میں بھی کچھ گئے ہیں، کچھ جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ میں بھی جو ہے وہ ان کے اموات ہوئے ہیں، لیکن مجموعی طور پر 509 افراد جو ہے یہ اب تک جو ہے شہر میں قتل ہو چکے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اغوا برائے تاوان کے جو ہے 12 واقعات رپورٹ ہوئے،
اور جس میں جو ہے باقاعدہ کئی کیسز بھی ہے بطخوروں کے، جو ہے ان کی معلومات بھی ہے کہ وہ کون کون ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس طرف توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اگر آپ کو یاد ہو سندھ میں جو ہے وہ کچے کے ڈاکو کی جو ہے وہ بات کی جا رہی تھی، وہاں لوگوں کو اغوا کیا جا رہا تھا، اور اس پہ جو ہے سندھ حکومت نے ایک جو ہے ان کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے ایک جو ہے ایک نمائشی قدم اٹھایا تھا، اور کچھ ڈاکوؤں کو انہوں نے سرنڈر کرایا تھا۔ لیکن اب بھی کچھ عرصہ ہوا ہے، شاید 2 مہینے سے 2 مہینے بھی نہیں ہوئے ہوں گے، کہ اس کے بعد جو ہے وہ گزشتہ روز ایک واقعہ رونما ہوا ہے کہ جس میں صادقآباد سے کوئٹہ جانے والی بس پر جو ہے وہ ڈاکو نے جو ہے ان سے باقاعدہ جو ہے وہاں 19 کے قریب جو ہے وہ وہاں مسافر جو ہے اغوا کر لیے، اس میں تقریباً 10 کے قریب بازیاب بھی کرائے گئے ہیں۔ لیکن یہ واقعہ خود اپنے طور پر جو ہے چیخ چیخ کا بتا رہا ہے کہ بھائی ڈاکو کا جو آپ نے جو طریقہ اپنایا تھا وہ آپ کا طریقہ کام نہیں کر رہا، اور ڈاکو آج بھی کچے میں موجود ہے، آپریٹ کر رہے ہیں، مسافروں کو اغوا کر رہے ہیں، اور لوگوں کی جانیں جو ہے جو اس روٹ پہ گزرتے ہیں یا ان آس پاس کے علاقوں میں جو آتے جاتے ہیں ان کی زندگیاں محفوظ نہیں ہے۔ تو مطلب اندرونی سندھ آپ جو ہے اگر ڈاکو سے محفوظ نہیں ہے، یا شہر میں آپ ڈکیتوں سے اور اسی طرح جو ہے اغواکاروں سے جو ہے جو ان سے محفوظ نہیں ہے، یہ صوبہ مکمل طور پر جو ہے وہ یہاں کے جو رہنے والے ہیں وہ غیر محفوظ ہو چکے ہیں۔ یعنی آج یہ بات نہیں ہوتی کہ یہ فلاں ڈکیتی ہوگی یا وہ ہوگی، آج یہ بات کی جاتی ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے طور پر ڈر رہا ہے کہ پتہ نہیں میں محفوظ ہوں یا نہیں ہوں، یعنی کب جو ہے میری باری آ سکتی ہے، اور کب جو ہے وہ مجھے کئی ڈکیت یا اغواکار جو ہے وہ یا ڈاکو جو ہے وہ اغوا کر سکتے ہیں۔ یہ اتنی غیر محفوظ زندگیاں ہو گئی ہے صوبہ سندھ میں، لیکن پیپلز پارٹی کی جو ہے جو حکومت ہے، برائے نام حکومت ہے، ان کی ترجیحات میں یا حکمرانی ہے ہی نہیں، یا کہ لوگوں کو ریلیف دینا یہ پیپلز پارٹی کے ترجیحات میں ہی شامل نہیں ہے۔ یہاں کے لوگوں کو محفوظ بنانا، انہیں تحفظ دینا، یہاں کے کاروباری طبقے کو تحفظ دینا، یہ پیپلز پارٹی کے کئی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے۔ اور پیپلز پارٹی کی جو ہے جو حکومت ہے ان کی سارا زور اس وقت جو ہے وہ ای چالان پر ہے، کہ وہ کسی طریقے سے کروڑوں روپے جو ہے جو غریب موٹر سائیکل چلانے والے، گاڑیاں چلانے والے، ان سے جو ہے وہ کروڑوں روپے وصول کرے، اور وہ ساری توجہ جو ہے وہ ای چالان پر ہے۔ اور اب صرف ای چالان نہیں، بلکہ باقاعدہ جو ہے وہ ڈرون کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ چالان بھیجے جا رہے ہیں، ڈرون کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ڈرون اگر آپ سندھ حکومت کے پاس ہے تو سوال یہ ہے کہ جب آپ ای چالان کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو یہی ڈرون، آپ کے یہی کیمرے جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم کو کیوں نہیں پکڑ پا رہے ہیں؟ یہاں پر اگر کوئی بندہ ٹارگٹ کلنگ کسی کی ہوتی ہے تو یہ ان کیمروں میں ان کے شکل کیوں واضح نظر نہیں آتے ہیں؟ اسی طرح جو ہے اگر آپ ڈاکو جو کچے میں ہیں ان کے لیے آپ یہ ڈرون کیوں استعمال نہیں کر رہے ہیں؟ اسی طرح جو ہے اگر کہیں قبضے ہو رہے ہیں تو قبضے پر جو ہے آپ یہ ڈرون اور یہ ان کیمروں کا، یہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیوں نہیں کیا جا رہا؟ یہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا صرف غریب شہریوں کو لوٹنے کے لیے کیا جائے گا؟ اور یہاں کے لوگوں سے جو ہے وہ جس طریقے سے یہاں جو شہری ہے بیچارے جو بائکیں چلانے والے ہوتے ہیں، وہ جو ہے ان سے ہیلمٹ جو ہے اگر کہیں رہ گیا یا کسی وجہ سے جو ہے وہ اٹھانا بھول گیا، سر پہ رکھنا بھول گیا، تو یہ جو ہے اس کو چالان بھیج دیا جاتا ہے۔ اور پھر جو ہیلمٹ ہے وہ ہیلمٹ جو ہے پورے صوبے میں یا آپ جو ہے جو اس کے معیاری ہیلمٹ ہے وہ موجود ہی نہیں ہے، وہ دستیاب ہی نہیں ہے۔ مطلب خواہ جو ہے وہ پیسے بٹورنے، لوگوں سے جو ہے چالان کے نام پر جو ہے لوگوں کو تنگ کرنے پر ساری توجہ ہے، لوگوں اس کے بدلے میں عوام کو ریلیف دینے پر جو ہے پیپلز پارٹی کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ اور یہ صرف ایک آدھ میئر یا وزیر اعلیٰ کی بات نہیں ہے، پوری جو پیپلز پارٹی ہے اس کی ساری توجہ جو ہے صرف پیسے اکٹھے کرنے پر ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پچھلے دنوں ایک پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو ہے اس صوبے سے جو سیلز ٹیکس کا جو ریکارڈ تھا سیلز ٹیکس اکٹھا کرنے کا، ہم نے اس ٹارگٹ سے بھی زیادہ اکٹھے کر لیے، اور اس پر جو ہے اتنا فخریہ بتا رہا تھا کہ وفاق بھی ہمیں ذمہ داری دے تو ہم جو وفاقی ٹیکس بھی کلیکٹ کرنے کو تیار ہے۔ مطلب ٹیکس اکٹھے کرنا، ای چالان کے نام پر پیسے جمع کرنا، یہ سارے پیسے کرنا یہ پیپلز پارٹی کا جو ہے یہی پالیسی بن گئی ہے کہ قانونی غیر قانونی طریقے سے پیسے آنے چاہیے۔
اس کے بدلے میں عوام کو کیا دینا ہے، یہ پیپلز پارٹی کی ترجیحات نہیں ہے۔ تو آج جو ہے جو اس آباد کے پریس کانفرنس میں ایک اہم بات یہ بھی کی انہوں نے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، انہوں نے ڈائریکٹ آرمی چیف سے مطالبہ کیا کہ انہیں ہمیں تحفظ دیا جائے۔ اور جس طریقے سے آج انہوں نے پہل کی، کل تاجر یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ ہمیں تحفظ، فوج ہمیں تحفظ دے، ہمیں جو ہے یا جو وفاقی ادارے وہ ہمیں تحفظ دیں، اور یہاں کے عوام، یہاں کے لوگ بھی جو ہے تنگ آ کر آج نہیں تو کل یہ احتجاج شروع ہوں گے، لوگ جو ہے یہ پیپلز پارٹی سے جان چھڑانے کے لیے کسی بھی صورت جا سکتے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے جب تک اس صوبے میں ہوگی، یہ صوبہ جو ہے یہ کبھی بھی جو ہے ترقی نہیں کر سکتا، یہاں کا انفراسٹرکچر یہ کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتا۔ پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ ترجیحات کچھ اور ہے، اور یہاں کی حکمران کوئی بھی حکومت ہو اس کی ترجیحات عوام ہونے چاہیے۔ تو یہ جب تک یہ چیز کلیئر نہیں ہوگی، جب تک جو ہے یہ معاملات صحیح نہیں ہوں گے، اس وقت تک جو ہے صوبے کا ہر شہری وہ اپنے آپ کو اسی طرح غیر محفوظ تصور کرے گا، یا کاروباری غیر محفوظ ہوں گے، یا عام لوگ غیر محفوظ ہوں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ عوام یہاں کے جو مطالبات ہیں، تاجروں کے اور لوگوں کے جو اندر کے جو جذبات ہیں، یہاں کے جو عدم تحفظ کے احساسات ہیں، یہ اس پر کب جو ہے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یا وفاقی ادارے ہیں وہ کب اس کا نوٹس لیتے ہیں اور یا جو ہے کچھ بہتری کے لیے کوئی اقدامات کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔